أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 سے لے کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت کر لی. انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے. جو نئے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ ہم الحمدللہ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور اسی طرح سورہ آل عمران مکمل کر چکے ہیں. اس کی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے. جن طالبات یا طلبہ کو چاہیے ہو وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ ریکارڈنگ ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 سے ہم آغاز کرنے والے ہیں. تو بامحاورت ترجمہ لکھا ہوا ہے، لفظی ترجمہ میں ساتھ میں لکھتا جاؤں گا اور اپنے توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی ہے، اور اگر آپ نے لکھنا بھی ہے تو آپ لکھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا، سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے. اور یہ چونکہ کلاس ہے تو کلاس ہی کی طرح سبق ہوگا، یہ باقاعدہ کوئی بیان وغیرہ نہیں ہے. وَاذْكُرُوا، اور وَاذْكُرُوا واو کا معنی ہے اور، اذکرو تم یاد کرو یا یاد رکھو. وَاذْكُرُوا کا معنی کیا ہے؟ اور تم یاد رکھو نعمت اللہ. نعمت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ کی نعمت، اور تم یاد رکھو اللہ کی نعمت. یہ نعمت اللہ، رحمت اللہ، یہ یاد رکھے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. علیکم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک علا ہے اور ایک کم ہے. علا کا معنی ہوتا ہے پر، کم کا معنی ہے تم. دونوں کا مل کے ترجمہ ہو جائے گا تم پر. علیکم تم پر. و اور میثاق ہو. میثاق کا ایک لفظ ہے، ہو الگ ہے. ٹھیک ہے. میثاق عہد کو بولتے ہیں، ہو اسے یا اس. تو ومیثاقہ، اور اس کا. میثاق اصل میں پختہ عہد کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پختہ عہد. ایک تو ویسے ہی عہد ہوتا ہے، ایک پختہ مضبوط عہد، اور اس کا پختہ عہد. الذی، الذی بار بار آ جائے گا یہاں پہ جو کے معنی میں ہے. الذی جو کے معنی میں ہے.
वासक़कुम, वासक़ा और कुम ये दो अल्फाज, एक वासक़ा और एक कुम है। वासक़ा का माना है बांधा है, बांधा है उसने, कुम तुमसे, बांधा है उसने तुमसे, बिही उसके साथ, बिही उसके साथ, बा का माना है साथ ही उसके। इज़ कुल्तुम, इसका तर्जुमा करेंगे जब, कुल्तुम तुमने कहा। ये देखिए कुल्तुम एक लफ्ज आता है कुल्तु, ताकि ऊपर पेश होगा, उसका माना है मैंने कहा। इसी तरह नून अलिफ ना लगा देंगे, कुलना हमने कहा, कुल तुमने कहा, जब तुमने कहा, समिअना हमने सुन लिया। अभी आपको बता दिया कुलना हमने कहा, तो इसी तरह समिअना हमने सुन लिया, वह और अताअना हमने इताअत की, हमने इताअत की। वत्तकुल्लाह, वत्तकू और इत्तकू तुम डरो, ये भी बार बार लफ्ज आएगा, यहाँ पे एक मरतबा याद करो। अल्लाह अल्लाह ताला से, वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से डरो। इन्न अल्लाह, इन्न का माना है बेशक, अल्लाह ताला, अलीमुन पूरी तरह बाखबर है, जानने वाले हैं, पूरी तरह बाखबर है, बिजात सुदूर, जात का माना होता है वाला, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मिला के पढ़े जाते हैं। बिजात सुदूर, सुदूर असल में जमा है सदर की, सीने को कहते हैं, सुदूर जमा हो गया सीनों की, बिजात राज। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मुकम्मल तर्जुमा करेंगे ए ईमान वालों। ठीक है, ये दोनों मिला के, इन दोनों का तर्जुमा करेंगे ए ईमान वालों। ठीक है, जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों, कूनू हो जाओ, कूनू हो जाओ, कव्वामीना कड़े होने वाले, कूनू तुम हो जाओ, कव्वामीना कड़े होने वाले, शुहदा गवाही देने के लिए, शुहदा गवाही देने के लिए, बिलकिस्त इंसाफ के साथ, वला यजरिमन्नकुम, वला यजरिमन्नकुम और आमादा ना करे, आमादा न करे कुम तुम्हें, शनआन कौमिन, शनआन नफरत के माना में, शनआन नफरत के माना में, कौमिन किसी कौम की, यानी किसी कौम की नफरत तुम्हें आमादा ना करे, अला पर, अल्लाह तादिलू कि न इंसाफ करो तुम, कि न इंसाफ करो तुम, इअदिलू तुम इंसाफ करो, हुआ अक़रबु वो करीब तर है,
लित्तक़वा, तक़वा के, वत्तक़ुल्लाह ये भी आपको बता दिया, और तुम डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला खबीरुन पूरी तरह बाखबर है, बिमा तामलून जो कुछ तुम करते हो। ठीक है, ये तो लफ्जी तर्जुमा आपके सामने कर दिया। अब बामुहावरा तर्जुमा देखिए, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिह, और याद रखो निअमतल्लाहि अलैकुम अल्लाह ताला ने तुम पे जो इनाम फरमाया है उसे, व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही और उस आहद को जो उसने तुमसे लिया था, इज़ क़ुल्तुम जब तुमने कहा था कि समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह, हमने अल्लाह ताला के अहकाम को अच्छी तरह सुन लिया है और इताअत कबूल कर ली है, और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, यकीनन अल्लाह ताला सीनों के राज से पूरी तरह बाखबर है। फिर आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार रहो, शुहदाअ बिल क़िस्त और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम बेइंसाफी करो, यानी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी पे आमादा ना करे, यहाँ पे बे लफ्ज रह गया। ठीक है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ से काम लो, यही तरीका तकवा से करीब तर है, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह ताला से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। ठीक है, वअदल्लाहु, वअदल्लाहु अल्लाह ताला ने वादा किया है, वअदल्लाहु अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों से, अल्लज़ीना उन लोगों से, जिन्होंने या जो ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, वआमिलू और आमाल किए, अस्सालिहाति नेक, लहुम क्या वादा किया है उनके लिए है, लहुम उनके लिए है, मग़फ़िरतुन मग़फ़िरत, व अजरुन और अजर, अज़ीमुन बड़ा। अभी आपने देखा ये सारे अल्फाज उर्दू के हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं कि आखिरत में उनको मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब हासिल होगा। वल्लज़ीना कफ़रू और जिन लोगों ने, वल्लज़ीना और जिन लोगों ने, कफ़रू कुफ़र अपनाया है, जिन लोगों ने कुफ़र अपनाया है, वकज़्ज़बू और जुटलाया है, वकज़्ज़बू और जुटलाया है, बिआयातिना हमारी निशानियों को, उलाइका यही लोग हैं, यही लोग हैं अस्हाबुल जहीम। अस्हाब का माना होता है वाला, अल जहीम यहाँ पे जमा है चूंकि वाले करेंगे, अल जहीम जहन्नुम वाले, यानी जहन्नुम के वासी है, यानी जिन लोगों ने कुफर अपनाया, हमारी निशानियों को जुटलाया, यही लोग जहन्नुम के रहने वाले हैं, बासी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आपको बता दिया, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरू तुम याद रखो, याद रखो, निअमतल्लाहि अलैकुम, निअमतल्लाहि अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर उसने की है, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला ने तुम पे जो इनाम फरमाया उसको याद करो। इस का माना भी आपको बता दिया, जब, इसका माना है जब, हम
इरादा किया, कौमुन किसी कौम ने, हम्मा कौमुन किसी कौम ने इरादा किया, अय्यबसुतू इलैकुम कि वो कौम यानी यबसुतू लंबे करे, लंबे करें, इलैकुम तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, ऐदी यद उनकी जमा हाथ को कहते हैं हम, अपने अपने हाथों को, अपने हाथों को, फकफ्फा, फकफ्फा बस रोक दिया, ऐदियहुम उनके हाथों ने, उनके हाथों को, हाथों ने नहीं उनके हाथों को, ऐदी यद उनकी जमा है, हाथ को बोलते हैं, हम उनके। अब ये हम का कभी अपने करेंगे कभी उनके करेंगे, ये जमीर है, अरबी ग्रामर से इंशाल्लाह ये समझ में आती है, तो ये जमीर इसको बोलते हैं। फकफ्फा तो बस रोक दिया, ऐदियहुम उनके हाथों को, अनकुम तुमसे, वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से डरो, वअलल्लाहि, वअलल्लाहि और अल्लाह पर, और पर अल्लाह अल्लाह ताला पर, फल यतवक्कली, फल पस तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, अल मुमिनून ईमान वालों को, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। इसका तर्जुमा दोबारा देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, निअमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला ने तुम पे जो इनाम फरमाया है, उज़कुरू उसको याद करो, उज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम ये ऊपर भी आया है, उज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम ये ऊपर भी आया है, ठीक है। इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, जब कुछ लोगों ने इरादा किया था, इज़ हम्मा कौमुन जब कुछ लोगों ने इरादा किया था, अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम कि तुम पे दस्त दराजी करें, यानी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए, तुम्हारे ऊपर हमला करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए। हाथों को लंबा करना, जब किसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं गले से पकड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि नुकसान, तो ये दस्त दराजी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। जब किसी कुछ लोगों ने इरादा किया था कि तुम पे दस्त दराजी करें, फकफ्फा ऐदियहुम अन्कुम तो अल्लाह ताला ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने से उनके हाथ रोक दिए, वत्तकुल्लाह तो इस नेमत का शुक्रिया ये है कि तुम अल्लाह ताला से डरो, यानी अल्लाह ताला का रौब दिल में रखते हुए अमल करो, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून और मुमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला ही पे भरोसा करना चाहिए। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, तर्जुमे की उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब इसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने जो बयान की है इंशाअल्लाह उसे पढ़ेंगे, इसको भी आपने तवज्जो से सुनना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ भी सकते हैं, आखिर में इंशाअल्लाह सवालात के लिए बाकायदा आपको वक्त देंगे, ठीक है। तो आज जो हमने सबसे पहली आयत पढ़ी, वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, कि तुम याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है और उसका शुक्रिया अदा करते रहो। इससे पहले जो आयत है मुख्तसरन उसके बारे में बता दूं, उसमें वुज़ू के अहकामात बयान किए, वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं, इसी तरह तयम्मुम का तरीका बताया गया है।
تو گویا کہ یہ تیمم کا طریقہ بتانا، وضو کے احکامات بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو تم، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے. اور پھر فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو، یاد رکھو جو اس نے تم سے پختہ طریقے پہ ٹھہرایا تھا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. اور اس کا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ذکر آیا ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ایمان والوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے اور ان کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں. اے مولا کریم غفرانک ربنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، والیک المصیر، ہم تیری طرف ہی لوٹ کے جائیں گے. آخری اس سے پہلے والے صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آخری امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا لیکن انہوں نے چھوڑ دیے. سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ کل جو آئندہ ہم سبق پڑھیں گے اس میں بھی آئے گا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے انہیں وہ سزائیں وغیرہ دی گئی، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے. تو اس صورت کے ابتدا میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ عہد کو پورا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جو شخص کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کرے. اسی لیے یہاں فرمایا کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اپنے اس عہد کو بھی یاد کرو. تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقوی اختیار کرنے کا حوالہ دیتا ہے. چنانچہ یہاں پہ تیمم کے احکام بیان کرنے اور اپنے احسانات کی ذکر کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کہیں اس عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکو گے، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دو گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری نیت اور ارادے سے اچھی طرح واقف ہے، لہذا عہد توڑ کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتی. تو اب یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 8، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یہ جو سورت کے بالکل آغاز میں پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے اس میں عہد کو پورا کرنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اب عہد جو ہے یہ مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اسی طرح عمل کی جزا پہ یقین رکھنا کہ جو بھی ہم عمل کریں گے اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ، برا عمل ہوگا برا بدلہ ملے گا. اسی طرح تمام احکامات پہ عمل کرنا، حلت اور حرمت کے قوانین پہ عمل کرنا، محرمات نکاح اور محرمات اکل و شرب جو ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں حرام قرار دی ان کو بطور خاص ذکر کیا گیا. پھر شعائر اللہ جو ہے اس کی تعظیم کا حکم دیا، طہارت کے اصول بتائے، اور ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے باطنی، دونوں بتا دیے. وضو کے فرائض بھی شروع میں پڑھ لیے تھے. اسی طرح غسل جنابت کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، اور جب پانی نہ ہو یا پانی پہ قدرت نہ ہو تو تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. تو پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا پچھلی آیت میں، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ عدل کا حکم بھی دیا، کیونکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ظلم سے بچ جائے اور عدل کو اختیار کرے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنیادی اصول اور بنیادی اخلاق 4 ہے جن کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تمام قوانین جو ہے انہی اصولوں کی تشریح معلوم ہوتی ہے۔ پہلا نمبر طہارت کا ہے، دوسرا نمبر اخبات، یہ لفظ اپنے پاس لکھ لیں، الف خا با الف تا، اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ نمبر 3 سماحت، سین میم الف ہا تا، سماحت، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رذیل چیزوں سے بچ جائے، بری چیزوں سے بچ جائے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سماحت۔ چوتھی چیز ہے عدالت، جس پر اجتماعی نظام قائم ہے۔ تو جس طرح طہارت سے انسان کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے، اسی طرح عدل و انصاف اختیار کرنے سے انسان کی مشابہت ملأ اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ عدل کے ذریعے اجتماعی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ملأ اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اجتماعی حالت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ملأ اعلیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ تو عہد و پیمان کی پابندی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، جبکہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ قوامین کا معنی قائم رہنے والے ہو، لیکن کس کے لیے؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض پیش نظر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو۔ اس گواہی میں صرف مقدمات سے متعلق گواہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام امور آ جاتے ہیں جن کا تعلق شہادت سے ہو۔ ایسے ہر معاملے میں طرفداری کرنا، اقربا پرواری اختیار کرنا یا خود غرضی اختیار کرنا یہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ شہادت اور گواہی کے متعلق صاف حکم موجود ہے، اقیم الشہادۃ للہ، کہ شہادت اور گواہی صرف اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو۔ اگر سچی گواہی کو چھپاؤ گے تب بھی گنہگار بنو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا سورہ آل عمران میں وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بلکہ یہ سورہ بقرہ میں ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا بالکل آخری آیات میں، یعنی جو کوئی شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل جو ہے گنہگار ہوگا۔ اور جھوٹی شہادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدلت شہادت الزور باشراک باللہ، کہ جھوٹی گواہی کا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اسی لیے جھوٹی شہادت کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں جس شہادت کا ذکر ہے، جس گواہی کا ذکر ہے، اس کے متعلق ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن تفسیر میں لکھا، 8 جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے، بہترین تفسیر ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کی وہ شہادتیں داخل ہے جن سے ہمیں روزمرہ واسطہ رہتا ہے، جن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بیمار کے حق میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کو، شہادت کو حیثیت حاصل ہے، ڈاکٹری جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کو شہادت کی حیثیت حاصل ہے،
لیکن عموماً ایسا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہوتا ہے. کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی اہل ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. اگر وہ پیسے لے کے غلط سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو یہ چیز تقوی اور عدل کے خلاف ہے. اسی طرح طلباء کی سند کامیابی کو بھی گواہی کی حیثیت حاصل ہے. ممتحن ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں طالب علم فلاں ڈگری کا اہل ہے، اور اگر کسی حیلے بہانے سے غلط ڈگری جاری ہوتی ہے تو یہ متعلقہ ادارے کی طرف سے جھوٹی گواہی ہوگی. اگر نااہل آدمی کو رشوت یا سفارش کی بنیاد پہ بغیر اہلیت کے ڈپلوما سرٹیفکیٹ یا ڈگری جاری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا. جھوٹی ڈگری حاصل کرنے والا آدمی دنیا میں گمراہی کے علاوہ کیا پھیلائے گا؟ اسی طرح جو جمہوری نظام ہے، نظام حکومت ہے، اس میں ووٹ دینا بھی ایک امانت ہے جو اہل کے سپرد ہونا چاہیے. جو اگر غلط آدمی کے حق میں رائے دیں گے، ووٹ دیں گے، اس کے حق میں یہ جھوٹی گواہی کے مترادف ہے. تو ووٹ جو ہے اہل آدمی کو دیا جائے. تو عدل و انصاف کی اہمیت کے پیش نظر آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ آمادہ نہ کرے. کسی قوم سے تم نفرت کرتے ہو، کسی سے تمہیں دشمنی ہے، لیکن اس دشمنی کی وجہ سے اس نفرت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اس کا جو حق ہے وہ پورا اسے دو. اعدلوا، ہمیشہ انصاف کا دامن پکڑے رکھو. عدل بہت ضروری صفت ہے. اجتماعی نظام کی کامیابی عدل پہ موقوف ہے. عدل کرنے والوں کو ملأ اعلیٰ سے مشابہت ہوتی ہے. تو عدل کے بغیر کوئی نظام درست نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی اپنا ہے یا بیگانہ ہے، قریبی ہے یا اجنبی ہے، رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. کسی کے ساتھ رعایت نہ کرو کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے. وہ اقرب للتقوی، عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب در ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو پہلے حلت و حرمت کے انفرادی احکام بیان ہوئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہوا، تلقین کی گئی کہ دونوں حقوق اچھے طریقے سے ادا کرو. اب اجتماعی احکام بیان ہو رہے ہیں. تو اجتماعی احکام میں بنیادی طور پہ شہادت اور عدل و انصاف کا تذکرہ کیا گیا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے اپنے اپنے انجام کو بھی سن لیں. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے. کامیابی کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں، اللہ تعالیٰ کی رسولوں اور آخرت کے دین پہ ایمان لانا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد جیسے نیک اعمال اختیار کرنا. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لہم مغفرۃ، یقیناً ان کے لیے بخشش حاصل ہوگی، مغفرت حاصل ہوگی. چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کچھ ایمان کی وجہ سے اور کچھ نیک اعمال کی وجہ سے. بہرحال ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے علاوہ وَأَجْرٌ عظیم، اجر عظیم کی بھی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے. برخلاف والذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا، اخلاص کی بجائے نفاق کو اختیار کیا، اور اعمال میں خلوص کی بجائے ریاکاری کا عنصر غالب آ گیا. اس کے علاوہ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. یا تو قول سے تکذیب کی، یعنی زبانی کہتے کہ یہ ہم نہیں مانتے، یا پھر مانتے ہوئے بھی عمل نہ کر کے عمل سے تکذیب کی.
اپنے عمل سے تکذیب کی. زبان سے تو کہتا ہے کہ جی مانتا ہوں, لیکن عمل نہیں کرتا اس کے مطابق, یعنی منافقین کا طریقہ اختیار کیا. تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب الجحیم, یہی تو جہنم والے ہیں, یہی تو جہنم میں رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے, اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں یہ لوگ جتنے بھی عیش و عشرت کر لیں, ہر طرح کی آرام اور راحت حاصل کر لیں, لیکن آخر میں یہ جہنم میں رہیں گے. ان کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے گزشتہ سورت میں آ چکا ہے, نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو کوئی اغیار کا طریقہ اختیار کرے گا, کافروں کا طریقہ اختیار کرے گا, نولیہ ما تولی, ہم اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے, اور بالآخر ہم انہیں جہنم میں پہنچائیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں نے جو تم پہ انعامات کیے ان کا شکریہ ادا کرو. ان نعمتوں میں حلت اور حرمت کی تعلیم, ایمان کی دولت, اعمال صالحہ کی توفیق اور صفت عدل کا حصول وغیرہ شامل ہے. کوئی چھوٹا انعام ہے, کوئی بڑا انعام ہے, ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کیے. تو یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا. لڑائی کا میدان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جنگ میں موجود تھے. اہل اسلام نے ظہر کی نماز میدان جنگ ہی میں ادا کی. بعد میں کفار کو بڑا افسوس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی. جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو ان پہ ایک مرتبہ حملہ کر دینا چاہیے تھا. پھر سوچا کوئی بات نہیں, ابھی عصر کی نماز آنے والی ہے, اور یہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے, اسے وہ ضرور ادا کریں گے, اور ہم پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پہ حالت نماز ہی میں ٹوٹ پڑیں گے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا کہ وحی کے ذریعے صلاۃ خوف پڑھنے کی اجازت دے دی, جس کی وجہ سے مسلمانوں نے نماز بھی ادا کر لی اور دشمن کا دفاع بھی کرتے رہے. 5ویں پارے میں ہم نے صلاۃ خوف کا طریقہ پڑھ لیا تھا. تو صلاۃ خوف کے طریقے سے مجاہدین 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امامت میں نصف نماز ادا کی, اور اس دوران دوسرا جماعت محاذ پہ کھڑا رہا. پھر پہلی جماعت محاذ پہ چلی گئی اور دوسری جماعت نے نصف نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. اس طرح دونوں جماعتوں نے آدھی آدھی نماز جماعت کے ساتھ اور باقی آدھی آدھی نماز انفرادی طور پہ ادا کی. تو اس طرح نماز بھی ادا ہو گئی اور دشمن کو ایک بار حملہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے احسان جتلایا ہے کہ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب ایک قوم نے تمہیں نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا, تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا, فکف ایدیہم عنکم, تو ہم نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے, اور فرمایا واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں. بے شک ہتھیار اور دیگر ذرائع استعمال کرو, لیکن نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ ہی پہ رکھو, کیونکہ کسی چیز میں اثر پیدا کرنا اسی کے قبضے میں ہے. وہ جب چاہے گا تمہارے لیے اچھے نتائج پیدا فرما دے گا, اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام مسائل بروئے کار لانے کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی پہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر چیز کا تصرف اسی کے پاس ہے, وہ جس ذریعے سے کام لینا چاہے گا خود لے لے گا. بس تم نے پورے خلوص کے ساتھ اپنی ہمت کی وقدر اپنا فرض ادا کرنا ہے, اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے, کیونکہ یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں جو احکامات بیان ہوئے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.